السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد الطاف اور آپ دیکھ رہے یوٹیوب چینل سٹوری نالج۔ آج کا موضوع ہے اسکوئڈ گیم۔ یہ گیم 1970s اور 80s کی دہائیوں میں کوریا کے بچوں کا ایک مقبول ترین گیم تھا۔ اسکوئڈ دراصل میں ایک سمندری مخلوق ہے اور گیم کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ زمین پر بنائے گئے گیم بورڈ کی شکل اسکوئڈ سے ملتی جلتی ہے۔ یہ ایک ملٹی پلیئرز گیم ہے اور گیم کو دو ٹیموں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اوفینسو اور ڈیفینسو ٹیم کے درمیان۔ اس گیم کے دو بنیادی مقاصد ہیں، یا تو اٹیکرز کے حملے کا مقصد حاصل کرنا یا ٹیموں کے لیے ایک دوسرے کو نیست و نابود کرنا ہے۔ ہر ٹیم کے ہوم بیس کو ہاؤس کہا جاتا ہے۔ اوپر کا دائرہ جارحانہ ٹیم کا گھر ہے، نیچے کا مستطیل دفاعی ٹیم کا گھر ہے اور درمیان مثلث ان کے درمیان غیر جانبدار زمین ہے۔ جارحانہ ٹیم کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے نکل جائے اور تصویر سے باہر دفاعی گھر کے نیچے کی طرف چلے جائے، پھر تصویر سے گزر کر جارحانہ ہاؤس میں واپس جانا ہے۔ حملہ آور کھلاڑیوں کو صرف ایک پاؤں پر ہوپنگ کر کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے جب تک وہ ایریا 3 سے گزر کر ایریا 2 تک پہنچ کر پروموٹ نہ ہو جائے، یا 4 نشان زدہ دو علاقوں کے درمیان اعداد و شمار کے پتلے حصے پر چھلانگ لگا کر ایک بار ترقی دینے کے بعد وہ دونوں فیٹ کا آزادانہ استعمال کر سکتے ہیں۔ دفاعی ٹیم کے جارحانہ ٹیم کے ارکان کو اس شکل کی ایک لکیر کے پار دھکیل کر ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جسے عبور کرنے کی انہیں اجازت نہیں ہے۔ عام طور پر اس کا مطلب ہے ان کھلاڑیوں کو دھکیلنا جو فگر میں داخل ہو چکے ہیں، یا ان کھلاڑیوں کو دھکیلنا جو فگر 4 پر تکون میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دفاعی ٹیم کے ارکان جو اعداد و شمار چھوڑتے ہیں انہیں بھی ختم کر دیا جاتا ہے، اس لیے حملہ آوروں کے لیے تمام محافظوں کو فگر سے باہر دھکیل کر جیتنا پھر ممکن ہو جاتا ہے۔ اسکوئڈ گیم ویڈیو گیم کے علاوہ ایک جنوبی کوریائی سروائیول ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے ہوانگ ڈونگ یوک نے نیٹ فلکس کے لیے تخلیق کیا ہے۔ یہ سیریز ایک ایسے مقابلے کی گرد گھومتی ہے جہاں 456 کھلاڑی شامل ہوتے ہیں، جن میں سے تقریباً 456 کھلاڑی مالی مشکلات کا شکار ہے، اور یہ سارے کھلاڑی $38 ملین جیتنے کے لیے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال لیتے ہیں۔ اسکوئڈ گیم نیٹ فلکس سیریز کا ٹائٹل اس طرح کے کوریائی بچوں کے کھیل سے حاصل کیا گیا ہے۔ ہوانگ نے ابتدائی زندگی میں اپنے معاشی جدوجہد کے ساتھ ساتھ جنوبی کوریا میں طبقاتی تقسیم اور سرمایہ داری کی بنیاد پر ایک خیال کا تصور کیا ہے۔ اگرچہ اس نے ابتدائی طور پر اس اسکوئڈ گیم سیریز کے اسکرپٹ کو 2009 میں لکھا تھا، لیکن فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے اس کو پیش نہ کر سکے۔ اسکوئڈ گیم میں 9 اقساط کے ساتھ ایک سیزن پر مشتمل ہے۔ تمام 9 اقساط ہوانگ نے لکھے ہیں اور ہدایت کیے ہیں۔ پوری سیریز 17 ستمبر 2021 کو نیٹ فلکس کی دنیا بھر کے تمام مارکیٹوں میں جاری کیے گئے تھے۔ سیریز کے خالق اور ہدایت کار ہوانگ ڈونگ یوک 2008 کے آس پاس ہوانگ ڈونگ یوک نے ایک مختلف قسم کے اسکرپٹ کے لیے سرمایہ کاری حاصل کرنے کی ناکام کوشش کی جو انہوں نے لکھی تھی۔ ہوانگ کہتا ہے کہ میں ایک ایسی کہانی لکھنا چاہتا تھا جو جدید سرمایہ دارانہ معاشرے کے بارے میں ایک تمثیل یا افسانہ ہو، جس میں ایک انتہائی مسابقت کو دکھایا گیا ہو، کچھ حد تک زندگی کی انتہائی مسابقت کی طرح، لیکن میں چاہتا تھا کہ اس میں اس قسم کے کردار جو ہم سب کے حقیقی زندگی کے کرداروں سے ملتے جلتے ہوں کا استعمال کیا جائے۔ ہوانگ نے اس کہانی کو ہارنے والوں کی کہانی کے طور پر بیانایا گیا ہے۔ کرداروں کے نام سبھی ہوانگ کے بچپن کے دوستوں پر مبنی تھے، ساتھ ہی کردار کا نام ہوانگ جون ہو جو حقیقی زندگی میں بھی اس کے بچپن کا دوست تھا۔ ہوانگ نے اپنے بچپن کے کوریائی کھیلوں کی داستان کو بچپن کے ایک کھیل کی ستم ظریفی کو ظاہر کرنے کے لیے بنایا جہاں مقابلہ اہم نہیں تھا، ایک انتہائی مقابلہ بن کر لوگوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئی۔ مزید برآں، جیسا کہ اس کی ابتدائی اسکرپٹ فلم کے لیے بنائی گئی تھی، اس لیے انہوں نے بچوں کے کھیل کو آسان اصول کے ساتھ استعمال کرنے کا انتخاب کیا جو پیچیدہ اصول کے ساتھ گیمز کا استعمال کرتے ہوئے دیگر سروائیول قسم کی فلموں کے برعکس سمجھنا آسان تھا۔ اس نے جو مرکزی کھیل منتخب کیا تھا، یعنی اسکوئڈ گیم، یہ گیم 1970s اور 1980s کی دہائیوں میں کوریا کے بچوں کا ایک مقبول ترین گیم تھا۔ ہوانگ نے اسکوئڈ گیم کو بچپن میں سب سے زیادہ جسمانی طور پر جارحانہ کھیل کے طور پر یاد کیا جو ہوانگ نے بچپن میں پڑوس کی گلیوں میں کھیلا تھا۔ ہوانگ کہتا ہے یہی وجہ ہے کہ میں نے بھی اس سب سے زیادہ پسند کرتا تھا اور اس کی وجہ سے یہ سب سے زیادہ علامتی کھیل ہے جو آج کے مسابقتی معاشرے کی عکاسی کرتا ہے۔
لہٰذا میں نے اسے شو کے ٹائٹل کے طور پر منتخب کیا ہے۔ ہوانگ نے جنوبی کوریا کے اندر سرمایہ داری اور معاشی طبقاتی جدوجہد کے اپنے ذاتی تجربات اور مشاہدات پر مبنی اسکوئڈ گیم لکھی۔ ہوانگ نے اس بات پر بھی غور کیا کہ اس کے اسکرپٹ کو سرمایہ داری کے حوالے سے عالمی مسائل کی طرح نشانہ بنایا گیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے ہوانگ میں کچھ ایسی تخلیق کرنا چاہتا تھا جو نہ صرف کوریا کے لوگوں کے لیے بلکہ عالمی سطح پر بھی گونجے۔ یہ میرا خواب تھا اور مجھے یقین ہے کہ مجموعی طور پر عالمی معاشی نظام غیر مساوی ہے اور تقریباً 90% لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر منصفانہ ہے۔ وبائی امراض کے دوران غریب ممالک اپنے لوگوں کو ویکسین نہیں لگوا سکتے، وہ سڑکوں پر وائرس کا شکار ہو رہے ہیں، اور یہاں تک کہ اس لیے میں نے جدید سرمایہ داری نظام کے بارے میں ایک پیغام دینے کی کوشش کی۔